دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ پورا یقین رکھو اللہ کی رحمت اور اپنی دعاؤں پر، وہ تمہارے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو۔ بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہاری عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اللہ تو چاہتا ہے تم یقین کی ڈوری سے بندھ جاؤ، اتنا یقین کہ اس کے کن کے انتظار میں تم اس سے قبولیت کی امید رکھنے لگ جاؤ اور ناممکن چیزوں میں معجزے ڈھونڈنے لگ جاؤ۔ جو تم چاہو وہ ہر بار ہو جائے تو زندگی اور خواب میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ تمہیں وہ ملنے والی ہے۔ جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ تمہارے لیے میرا دل خدا سے رجوع کرتا ہے، سوچتی ہوں تمہیں مانگنے میں حرج ہی کیا ہے، اس کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پہ ہے، مگر پھر بھی خدا کو ایک دفعہ منانے میں حرج ہی کیا ہے۔ مرہم اب کی بار خدا نے رکھا ہے، لاکھ کرو کوشش اب یہ زخم دکھے گا نہیں۔ وہ تذکرہ کرتے ہیں میرے عیبوں کا چھپ چھپ کر یوں، جیسے آواز اونچی کر لینے سے خدا سنے گا نہیں۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک ہی امید ہو کہ اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتا ہے۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو مانگتے ہو، دروازہ عدالت کا ہو یا خانہ کعبہ کا، صرف طاقتور کے لیے کھلتا ہے، غریب کے نصیب میں صرف چکر ہیں۔ کیا پتہ تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو۔ جس دعا کا خیال وہ دل سے نہیں نکالتا
اس کے لیے وہ نصیب میں بھی جگہ بنا ہی دیتا ہے، اور جن کا ملنا دوبارہ ممکن نہ ہو ان کا خیال یوں دل سے نکالتا ہے جیسے وہ کبھی ہماری زندگی کا حصہ ہی نہ رہے ہوں۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔